علاقے کے ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تابعهم وتابعیہم بإحسان الى یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد، صدر باوقار، مہمان معظم، اسٹیج پر رونق افروز، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، پرینی اور آس پاس سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس قومی یکجہتی کے نام پر منعقد کیا گیا ہے۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے، حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے، ٹھنڈک کے دن میں اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے پوری دنیا کو آپسی اتحاد اور بھائی چارہ دکھلانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ یقین مانیے، انسانوں کا وجود اور ان کی بقا، ان کا تحفظ آپسی اتحاد کے اندر ہے۔ خواہ ایک انسان ہو یا انسانوں کی پوری جماعت اور پوری تنظیم ہو، ایک انسان ہے، اس کے اندر مختلف اعضاء ہیں۔ اگر تکلیف ہاتھ میں ہوتی ہے تو پیر اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف چل کر جاتا ہے، آنکھیں راستہ دیکھتی ہیں، اور زبان ڈاکٹر سے ہاتھوں کی تکلیف کو بیان کرتا ہے، کان ڈاکٹر کی تجویز کو سنتا ہے، اور زبان ڈاکٹر کی بتلائی ہوئی دوا کو استعمال کرتا ہے۔ اس طرح جب جسم کے مختلف اعضاء آپس میں اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت دیتے ہیں، جسم صحیح سالم رہتا ہے۔ اور اگر یہیں پر اختلاف پیدا ہو جائے، ہاتھ کہتے کہ ہم آنکھ کا تعاون نہیں کریں گے، پیر ہاتھ کا تعاون نہ کرے، زبان ہاتھ کا تعاون نہ کرے، آنکھیں تعاون نہ کرے، تو جسم منتشر ہو جائے گا، جسم بکھر جائے گا اور پورا جسم بیمار بن جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ اس بات کو سمجھیے، جیسے جھاڑو ہے، جھاڑو کے اندر مختلف تنکے ہوتے ہیں، وہ تنکے جب ایک ساتھ میں اکٹھا ہوتے ہیں تو ان تنکوں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ گھر کے اندر کوڑا کرکٹ جمع نہ ہونے دے۔ گھر کے اندر جتنا کوڑا ہو اور جو بھی جالا لگا ہوا ہو، جھاڑو اسے صاف کر کے گھر سے باہر کر دیتا ہے۔ لیکن اگر جھاڑو جس رسی میں بندھا ہوا ہے، جس ڈوری میں بندھا ہوا ہے، وہ ٹوٹ جائے اور تنکے بکھر جائیں، تو جب تک اتحاد تھا اس وقت تک ان کے اندر یہ طاقت تھی کہ گھروں سے تنکے کو خود باہر کر دیں۔ لیکن جب ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے، وہ رسی ٹوٹ گئی، جب آپسی انتشار پیدا ہو گیا تو وہ خود جھاڑو خود ہی تنکے اور جھاڑو خود ہی کوڑا بن کر گھر کے اندر بکھر جاتا ہے اور گھر کے اندر گندگی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کا حال ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف دھرموں کے ماننے والے لوگ اس دنیا کے اس ملک کے اندر ایک زمانے سے برسہ برس سے پیار و محبت کے ساتھ رہ رہے تھے،
اور پیار و محبت کے ساتھ جی رہے تھے۔ اسلام نے اسی بات کو فروغ دینے کے لیے کہا تھا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے یہ فرض کیا تھا، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات لکھ دی تھی کہ اگر کسی ایک انسان کا ناحق قتل ہوتا ہے، ناحق خون بہایا جاتا ہے، تو جو قتل کرنے والا ہے وہ اتنا بڑا ظالم اور اتنا بڑا پاپی ہے، گویا ساری انسانیت کا سب سے بڑا دہشت گرد اور سب سے بڑا قاتل ہے۔ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی وہ ساری دنیا کا اور ساری انسانیت کا سب سے بڑا مسیحا ہے۔ میرے بھائی، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، آپ احادیث میں سنتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کی جان بچانے والے کے بارے میں فرمایا، ایک کتا جس کو ہم کتا کہہ کر اور دربدر بھگا دیتے ہیں، گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے، ایک انسان اس کے پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمایا تھا۔ اور ایک نیک عورت جس نے بلی کو پال رکھا تھا، اس کے کھانے پانی کو بند کیا، بھوکوں مر گئی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ جل شانہ نے انسانیت کی ہمدردی اور ہر نفس، ہر جاندار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اس طرح تعلیم دی ہے۔ قرآن و سنت کے اندر بے شمار باتیں اس طرح کی موجود ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ اس ملک میں اس کو فروغ دیا جائے کہ ہم جتنے لوگ خواہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کی ترقی کی خاطر، ملک کو آگے بڑھانے کی خاطر ہم سب ایک دوسرے کے شانہ بشانہ، ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا، ہم بھی خوشحال ہوں گے اور ہم بھی ترقی کریں گے۔ ادھر چند سالوں سے کچھ فرقہ پرست عناصر، کچھ آپس میں نفرتی گروہ نفرت کی دیوار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی صہیب صاحب دامت برکاتہم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے جمعیت علماء حلقہ پرینی باسگاؤں کی طرف سے قومی یکجہتی کا پروگرام منعقد کر کے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ علاقے کے تمام مسلمان بھائی اور تمام ہندو بھائی، تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ آپس میں متحد ہو کر نفرت کی دیوار کو گرائیں گے، نفرت کی چنگاریوں کو بجھائیں گے اور آپس میں فرقہ پرستی جو پھیلی ہوئی ہے اس کا خاتمہ کریں گے اور انشاءاللہ پھر سے ملک پیار و محبت کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔